السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بخیریت ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ کلاس 12 کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے اس کے سوال و جواب لگانے والے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 4 ہے، اس کا سوال و جواب لگانے والے ہیں۔ اور آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو پڑھے ہوئے تھے انشائیہ کیا ہے، وزیر آغا کا لکھا ہوا انشائیہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں بتائے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جائے اور جا کر وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سوال و جواب سمجھ میں آئے۔ اور اگر نہیں صرف یاد کرنا ہے تو اسی ویڈیو کو آپ 2 سے 3 بار کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر اپنی اس ویڈیو کو۔ نمبر 1 سوال ہے کہ انشائیہ کی صنف کیا ہے؟ انشائیہ کی صنف نثر ہے۔ اس کا جواب نثر ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم اس کو نثر کسی کہتے ہیں جس کو ہم کہانی کے انداز میں سنائیں اسے نثر کہتے ہیں، اور جس کو شعر کے انداز میں سنائیں اسے نظم کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم آپ کو کہانی کے انداز میں سنائے تھے، نہ کہ شعر کے انداز میں، تو یہ نثر ہی صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کا تعلق کس اصناف سے ہے؟ دیکھیے اصناف میں کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیا پڑھے تھے بتائیے تو؟ انشائیہ پڑھے تھے، نظم پڑھے تھے، قصیدہ پڑھے تھے یا ناخ پڑھے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قصیدہ۔ قصیدہ سے ہے، یہ قصیدہ نگار تھے، ٹھیک؟ کون؟ وزیر آغا، ٹھیک۔ بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی کتاب کا نام بتائیں۔ وزیر آغا کی کتاب کا نام بتائیں۔ ہم آپ کو وزیر آغا کا جو کتاب ہے اس کو ہم نام یاد کرنے کے لیے ہم آپ کو بولے تھے، کیا آپ نے کیا ہے؟ دیکھیے ہم آپ کو ان کا کتاب کا نام بھی بتائے تھے کہ ان کا کتاب یہ ہے، پھر سے اور بولے تھے کہ آپ ان کی جو کتاب ہے ان کو یاد رکھ لیجیے گا تاکہ اس میں سے سوال پوچھتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں جواب کیا ہوگا۔ وزیر آغا کی کتاب ہے، کتابیں کچھ یہ ہیں، دیکھیے ہم بول رہے ہیں تخلیق عمل، یہ آپشن میں دیا ہوا ہے۔ تخلیق عمل، رود عمل، آج کا عمل، نیک عمل۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تخلیقی عمل، یہی ان کا صحیح جواب ہے۔ یہی ان کا کتاب ہے جو خود اپنے سے لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ صحیح ہو جائے گا۔ اور بھی ان کی کتاب ہے جیسے کہ ہم ابھی نام بتا رہے ہیں، جیسے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح، یہ ان کا کتاب ہے۔ اردو شاعری کا مزاح، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، دیکھیے جیسے کہ یہاں پر یہ آپشن میں دیا ہوا ہے تخلیقی عمل انہی کی کتاب ہے۔ تخلیقی عمل، تنقید اور مجلس تنقید، اقبال تصورات، ٹھیک، یہ ان کا کتاب ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ہم پڑھائے ہوئے ہیں، اگر نہ ہو تو آپ روک کر ویڈیو اس میں اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، جو ہم کتاب کے بارے میں پڑھائے تھے تو وہ کتاب کا ہوگا، ٹھیک۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ وزیر آغا کی کتاب لفظوں کی چھاگل، دیکھیے یہ ان کی کلیات ہے۔ کلیات ہم آپ کو بتائے تھے کہ کلیات ہے لفظوں کی چھاگل، اور اس پہ زور دے کر بتائے تھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہو تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا۔ تو دیکھیے لفظوں کی چھاگل کلیات، دیکھیے کہیں ہے آپشن میں، ہاں آپشن تو ہے، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ چلیے بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے انشائیہ کس موڈ کی پیداوار ہے؟ موڈ مطلب کس موڈ کی پیداوار ہے بتائیے آپ؟ سنجیدہ، شگفتہ، دیکھیے شگفتہ، یہ ایک دم نئے انداز، نیا اس کا پیداوار ہے، ٹھیک۔ اور اسی لیے یہ جو انشائیہ ہے نا اس کو مضمون میں رکھا گیا ہے، لیکن مضمون اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شگفتہ۔ شگفتہ جو ہے نا وہ شگفتہ انداز کا یہ پیداوار ہے، ٹھیک۔ شگفتہ، آپشن الف از کریکٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک۔ چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1922 میں، موجودہ پاکستان کے سرگودا میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، سرگودا علاقے میں۔ تو 1922 کہاں ہے؟ صحیح ہو جائے گی، اور 1922 صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ آپشن جی از کریکٹ آنسر، ٹھیک۔ اب بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، لکھنؤ، کلکتہ، پاکستان، سرگودا۔ دیکھیے ہم ابھی بتائے ہیں پاکستان سرگودا میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، کن کی؟ وزیر آغا کی، تو یہ آپشن دال از کریکٹ آنسر۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کس موضوع پر پی ایچ ڈی کیے تھے؟ تو دیکھیے
वज़ीर आगा उर्दू के तंज़ो मिज़ाह पर इन्होंने PhD किया था, ठीक। और तो उर्दू की तंज़ो मिज़ाह कहाँ है, तंज़ो मिज़ाह, हाँ तंज़ो मिज़ाह ऑप्शन दालिश करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इक्तिसाब के माना क्या होते हैं। इक्तिसाब के माना, इक्तिसाब का माना होता है कहाँ गया सवाल, हाँ इक्तिसाब, इक्तिसाब के माना क्या होते हैं इसका ज़ाती मेहनत से हासिल करना होता है इक्तिसाब का माना। तो ऑप्शन दालिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अबलाग की लग़वी माना क्या है। लग़वी माना अबलाग के क्या है, पहचानना, पहचानना अबलाग के लग़वी माना है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। अबदी सफ़र, सफ़र तिजारत, सफ़र गैर ममालिक, उनमें से कोई नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, अबदी मतलब जो हमेशा की सफ़र होता है, हमेशा के सफ़र को अबदी सफ़र कहते हैं, ठीक। और अब सफ़र तिजारत, जब तिजारत के लिए कोई आदमी कमाने के लिए देश परदेश जाता है तो उसे सफ़र तिजारत कहते हैं। और सफ़र गैर ममालिक मतलब अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको गैर ममालिक कहते हैं। तो इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि इंसान का जो आखिरी हिजरत है वो क्या है, इंसान की आखिरी हिजरत क्या है। तो ऑप्शन में देखिए आप खुद समझिए, अबदी सफ़र ये हमेशा की सफ़र है तो यही ना आखिरी सफ़र है, बहुत आखिरी सफ़र है, ठीक। आप समझ रहे हैं ना। और उसके बाद और भी है क़यामत, हश्र का मैदान, उसके बाद में जो आखिरी सफ़र होगा वो जन्नत होगा जिसमें हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। और हो सकता है अगर अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ न किया, वो तो रहमान है, करीम भी है, माफ़ भी कर सकता है, तो माफ़ कर देगा तो जन्नत, और ना माफ़ किया अपने गुनाहों पर फंस गए तो जहन्नुम, इसमें से दोनों एक होगा, ठीक। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश, देखिए हम एक बात बता रहे हैं, ये सवाल जो है ना इसको हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, अहमद जमाल पाशा के बारे में भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इस सवाल को भी छोड़ते हैं। देखिए उल्टा सीधा छाप दिए हुआ है, हम सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल दे दिया हुआ, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। इंशाइया हिजरत कितने मुल्कों का है, ये सब उस दूसरे इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना उसको पढ़ाएंगे ना, तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। देखिए हम उसे हम लगा दे रहे हैं, ठीक। अगर आप उसके बाद लगाना हो तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी, उनकी पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में, उनके बारे में जब पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे, ठीक। अच्छा, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था। अहमद जमाल पाशा के शुजाअत हुसैन था। शुजाअत हुसैन कहाँ है, हाँ शुजाअत हुसैन उनके वालिद का नाम था, ठीक। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था, शुजाअत हुसैन। और अहमद जमाल पाशा के अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था। तो अहमद जमाल पाशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये किया था। अहमद जमाल पाशा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया था। तो ऑप्शन दालिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, यार ही नहीं, दालिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हिजरत का ताल्लुक किस तरफ से है। हिजरत एक इंशाइया है जो कि अहमद जमाल पाशा द्वारा लिखा गया है, ठीक। अहमद जमाल पाशा इसकी मुसन्निफ है, तो ऑप्शन अलिफ इस करेक्ट आंसर। अच्छा, बंजारों को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। बंजारों को खाना बदोश कहा जाता है, यानी कि ये एक जगह नहीं रहती है, मुल्क के मासित समझ कर हर मुल्क में जाकर अपना ज़िंदगी बसर करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हर मुल्क मासित से क्या मुराद है। हर मुल्क मासित मतलब हर मुल्क हमारा मुल्क है, यही है। सब मुल्क सबका मुल्क नहीं, हर मुल्क हमारा मुल्क है। वो जो खाना बदोश है वो यही समझकर हर मुल्क का सफ़र करते हैं। देखिए हम इसके बाद जो इसका सवाल है ना हम वो नहीं कराएंगे, ये जो अहमद जमाल पाशा के बारे में पढ़ाएंगे इसका सवाल व जवाब नहीं कराएंगे। आप लोग यही वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इसमें सवाल व जवाब पूरा मुमकिन हो जाए, ठीक।
انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ دیکھیے اس میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے، ہم جانتے ہیں اس میں 3 ملکوں کا نام آیا ہے، سمجھے، 3 ملکوں کا نام آیا ہے، اور 3 ملکوں کا نام آیا ہے، ٹھیک، اور وہ 3 ملکوں کا نام ہم بتا دے رہے ہیں۔ پہلا ہے امریکہ، یوروپ اور عرب، ٹھیک، یہ 3 ملکوں کا نام آیا ہے۔ جب ہم یہ پڑھائیں گے نا تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جنت سے کسے سفر کا حکم ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، جو جنت سے دنیا میں آئے اور آ کر دنیا کو بسایا، ٹھیک، حضرت آدم علیہ السلام۔ وزیر آگا نے ماہ نامہ اودھ پنچ، دیکھیے اب پھر سے اس سوال میں چلا گیا، یہ جو چیپٹر نمبر 4 ہے اس میں چلا گیا، وزیر آگا میں۔ وزیر آگا نے ماہ نامہ اودھ پنچ کہاں سے اجرا کیا؟ یہ لکھنؤ سے کیا تھا۔ وزیر آگا کس کالج میں پروفیسر ہوئے؟ وزیر آگا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج، کہاں ہے؟ آپشن جی مس کریکٹ آنسر، ٹھیک۔ اچھا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے وزیر آگا کا انتقال کب ہوا؟ وزیر آگا کا انتقال ہوا تھا 28 ستمبر 1977، بھلے 1987 کو، ہاں 87 کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو آپشن جی مز کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ کہاں گیا یار لکھنے والا بھی تو غائب ہے، آپشن جی مز کریکٹ، ٹھیک۔ تو بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے ہم تیزی سے کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تاکہ اکثر میری ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں دیکھ پاتے۔ چلیے ملا دیر کی اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک۔ ملا نصر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کی ہے؟ احمد جمال پاشا نے۔ دیکھیے یہ آپ اس میں کا سوال ہے، ملا نصر الدین کے تحریر انہی نے یہ کیا تھا۔ اچھا بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے روز آفرینش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روز آفرینش کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن، ٹھیک، پیدائش کا دن، آپشن الف از کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے مختصر ترین سوالات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، آبجیکٹیو جو تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک۔ انشائیہ یا شعری صنف ہے یا نثری؟ دیکھیے ہم آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انشائیہ جو ہے وہ ایک نثری صنف ہے، نثر کے انداز میں پڑھے ہم تو شعر کے انداز میں نہیں پڑھے ہیں، ٹھیک۔ ایک انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے غیر ممیز رسمی کار طریقہ ممیز کرتا ہے، تو ہاں اس کو غیر رسمی کار جو طریقہ ہے نا وہی اس کو افسانہ سے الگ بناتا ہے، کیا کہتے ہیں، مضمون سے الگ کرتا ہے۔ دیکھیے انشائیہ مضمون کا ہی ایک قسم ہے، ہم جب آپ کو مضمون پڑھائے تھے تو اس میں بتائے تھے کہ مضمون 4 قسمیں ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے، ٹھیک، تو لیکن یہ اس سے الگ ہے، ٹھیک، یہ اس سے الگ ہے۔ بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے وزیر آگا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے؟ دیکھیے صنف کی جمع اصناف، ہم آپ کو دم شروع جب دم پڑھنا اس کو اسٹارٹ کیے تھے اور بتائے تھے کہ وزیر آگا کا تعلق مطلب کس میں یہ ہے، کس میں یہ ماہر تھے، ٹھیک، تو تنقید تھے، یہ تنقید نگار بھی تھے، اور انشائیہ نگار تھے، اور نظم نگار تھے، تو یعنی کہ 3 کو صحیح ہو جائے گا، ٹھیک۔ یہاں پہ نظم دیا ہوا ہے، نظم نہیں ہوگا، شاعر ہوگا، تو اچھا لیکن شعر لکھنے والے کو ہی شاعر کہتے ہیں، چلیے نظم بھی ہو سکتا ہے لیکن شاعر کتاب میں دیا ہوا ہے۔ اچھا چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے انشائیہ نگار کے مقصد جدت ترازی ہے، مقصد کیا ہے؟ جدت ترازی ہے۔ سوال کر رہا ہے کہ کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی ہے؟ تو ہاں ان کا جدت ترازی، دیکھیے یہاں پر نہیں لکھا گیا ہے، نہیں ہوگا بلکہ ہاں ہوگا، ٹھیک۔ جدت ترازی مطلب نئے بات کو بتانا، ٹھیک، تو جدت ترازی ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انشائیہ میں لکھا گیا ہے کہ انشائیہ وہ تحریری عبادت ہے جس میں ہم تازہ بیان کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک، جیسے کہ ہم پڑھائے تھے، آپ کو پڑھائے ہوں گے، اگر آپ کوئی وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے تو یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، ٹھیک۔ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہی ہے؟ یہ کیا ہے یار، رہین منت ہے، ایک منٹ ہم اپنا کتاب میں یہ سوال دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ہاں رہین منت ہے، یہ رہین منت تھا۔ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ خوشگوار، تازگی اور رہین منت ہے، تو مطلب یہ
کیا چیز اس میں بتایا جاتا ہے؟ تو خوشگوار باتیں، تازہ باتیں بتائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کو وہ چیز نہیں بتایا جاتا جس کے بارے میں وہ جانتا ہو، ٹھیک، وہ چیزیں بتائی جاتی ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہو۔ جیسے قلم کے بارے میں ہی لکھا گیا اگر انشائیہ، تو انشائیہ میں وہ باتیں بتائی جائے گی جو انسان، وہ اس قلم کے بارے میں وہ باتیں بتائی جائے گی جس کے بارے میں انسان نہ جانتا ہو، ٹھیک۔ وزیر اعلیٰ کی 3 کتابوں کا نام لکھیے۔ وزیر اعلیٰ کی 3 کتابوں کا نام ہے، دیکھیے، طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاح، اور نظم جدید کی کروٹیں، یہ کتاب ہے۔ اور بھی کتابیں ہیں، ہم وہاں پر بتائے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ کو اور بھی کتابیں نام یاد ہو، کیونکہ آپ کو آپشن میں کہیں اور بھی اس سے کوئی ہٹ کر اگر کتاب کا نام دے دیا تو آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشائیہ، اگلا سوال ہے کہ انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے، ٹھیک۔ اگلا سوال ہے کہ کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے، علیحدہ مطلب ہوتا ہے الگ، ٹھیک، الگ نظر آتا ہے، تو ہاں نظر آتا ہے، ٹھیک۔ اور چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے اب مختصر ترین سوالات آنے لگے، اب لمبے سوال ہیں۔ دیکھیے ہم اس کو پڑھائے ہوئے ہیں، اچھے سے پڑھائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو یقیناً آپ اس سارے سوال کا جواب دے دیں گے۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ کوشش نہ کریے گا کہ ہم اس کو رٹ لیں گے، ٹھیک، اور اگر آپ رٹنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہم منع نہیں کریں گے، آپ اس کے اسکرین شاٹ لیجیے اور رٹتے رہیے، لیکن آپ اس کو رٹے نہیں بلکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے چیپٹر کو، تو آپ خود ہی اس کا جواب دیں گے، ٹھیک۔ تو کیا ہے، انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ انشائیہ اور مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے ہیں جانے والے تمام باتوں کی مضمون جرمے کیا ہوتا ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، باتوں کے مضمون جرمے میں رکھا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون کے ہی ایک قسم، لیکن انشائیہ جو مضمون کا ہی ایک قسم ہے، لیکن ایسا مضمون نہیں ہے۔ انشائیہ مضمون نہیں ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، انشائیہ مضمون نہیں ہے، یہ انشائیہ جو ہے نا مضمون کا ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ مضمون نہیں ہے جس پر مراسل ہونے کا اثر قائم ہو جائے، جس طرح رودادار، یہ کیا ہے یار، یہ روداد ہے، ٹھیک، روداد، خاکہ روپوتاز، سوانح حیات، مقالہ اور مراسل مضمون کے مختلف شکلیں ہیں۔ انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک منفرد شکل ہے جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے، ٹھیک، اسی لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، لیکن انشائیہ مضمون کی قسم ہے، آپ یہ بھی سمجھیے گا، ٹھیک، بلکہ مضمون کی ایک قسم سمجھا جانا چاہیے، ٹھیک۔ اور اگر پوچھا جائے ایگزام میں کہ مضمون کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ اس کو انشائیہ کو بھی لکھیے گا، یہ نہیں کہ ہم بول دیے کہ یہاں پر نہیں سمجھا چاہیے تو آپ اس کو ہٹا دیجیے گا، نہیں، یہ بھی ایک قسم ہے، ٹھیک، اور لکھیے گا، ٹھیک۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ انشائیہ نگار کو دوران تخلیقی کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ تو ہم بتائیں کہ اس کو ایک ایسی آزادی میسر ہوتی ہے جو وہ اگر کسی چیز کے بارے میں لکھ رہا ہے تو وہ اپنے عنوان کو چھوڑ کر دوسرے عنوان پر بھی جا سکتا ہے، لیکن آخر میں اس کو اسی عنوان پر لوٹ کر آنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر دیکھیے آپ اس کو رٹ لیجیے گا، ہم تو رٹیں گے نہیں، اور ہم بتا دے رہے ہیں کہ اس کو ایسی آزادی میسر ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم جو بول رہے ہیں اگر آپ اس کو لکھیے گا تو وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک۔
اور وہی صحیح ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے اگر آپ اس کو رٹیں تو رٹ سکے، رٹنے کی استطاعت ہے تو رٹیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں جو بولا ہوں وہ صحیح ہے، ٹھیک۔ اس کو ایسی آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عنوان کو چھوڑ کر کسی دوسرے عنوان پر بھی جا سکتا ہے، اور آخر میں لیکن اس کو اسی عنوان پر لوٹ کر آنا ہوتا ہے، اس کو ایسی آزادی میسر ہوتی ہے، ٹھیک۔ اب چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ تو انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد گھر آ کر چست لباس اپنا اتار کر اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے۔ ہم اتنا جو بولے ہیں نا، آپ اس کو ویڈیو مطلب سلو کر کر، یہ روک کر کر آپ لکھ لیجئے گا، اور نہیں تو آپ اتنا لکھ لیجئے گا، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، ہم جو بولیں وہ ایک دم سے صحیح ہے، آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، اگر یقین نہ ہو تو آپ یہ لکھ لیں، ہم منع نہیں کریں گے، کہ ہم اسی لیے نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ اگر اس کو پڑھنے بیٹھ جائے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور ابھی 20 منٹ کی ہو گئی ہے۔ چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ واضح کیجیے۔ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ عیب ہے یا ہنر، یہ واضح کیجیے۔ اس میں انشائیہ جو ہے نا، اس میں عدم تکمیل یعنی کہ عدم، ہم جو نئی باتوں کو کرنا رہتا ہے، کیا کہتا ہے، نئی باتوں کو بتانا، یہ ہنر ہے یا عیب، اس کو ہم یہاں پر پڑھ کے کر دے رہے ہیں، ٹھیک۔ عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے، بلکہ انشائیہ کا ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ میں موضوع کے مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس کے مرکز کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سی ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جن کے موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک۔ دیکھیے ہم آپ کو بتائے ہیں نا کہ انشائیہ میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو عنوان پر سے جا کر کسی اور بھی تعلق سے بات کر دیتے ہیں، تو یہ لکھ رہا ہے وہی۔ تو انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں موضوع کے صرف انوکھے پہلو کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو تشنہ اور نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائیں، ٹھیک۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ دیکھیے وہ مرکزی کردار کیا ہے، نقطہ کیا ہے؟ وہ مرکزی نقطہ وہ ہے جس عنوان پر وہ انشائیہ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مرکزی نقطہ ہے جس پہ اسے آخر میں لوٹ کر آنا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم اتنا بول دیے، اور آپ لوگ اسی لکھے تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو بھی یاد کر لیں، ٹھیک۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، اب آ گیا طویل سوالات مع جوابات۔ دیکھیے اگر ہم اس کو یقیناً پڑھنے لگے نا تو 2 سے 3 گھنٹہ کا ویڈیو ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجیے، اور بھی سوال ہے اور اتنا لمبا ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو اس کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، وزیر آگاہ، اور ویسے بھی ہم طویل سوالات کبھی نہیں پوچھا جاتا ہے، ہم دیکھے ہوئے ہیں کتاب میں، ٹھیک، اور سوال میں بھی دیکھے ہوئے ہیں، زیادہ طویل سوالات نہیں پوچھے جاتے ہیں، بلکہ طویل سوالات کی جگہ پر خط لکھنا، مضمون لکھنا، یہ سب پوچھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو آپ اس کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، میں اس کے کر دے رہا ہوں، دیکھیے یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہے، گھیر دے رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کا جواب جو ہے یہاں سے، ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہاں سے یار کیسے نہیں ہو رہا یار، ہاں نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، آپ یہاں سے یہاں تک نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کی تازگی سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دیکھیے اس سوال کا جواب یہاں تک ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے اب قواعد یہاں سے شروع ہوتی ہے اپنی، تو چلیے اب دیکھتے ہیں سوال۔ خالی جگہوں کو قوسمین میں دیے گئے الفاظ سے پر کیجیے، بھرنا ہے، ٹھیک۔ مقالے کی
बनिस्बत इंशाइया का ढांचा होता है, क्या होता है? घटा हुआ, लचीला, लचीला होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लचीला, ये लचीला होता है, लचीला। अच्छा, दूसरा है इंशाइया और गज़ल की एक शेर में गहरे हैं, गहरे का एहसास होता है, क्या? ममासलत या मुखालिफत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थी मसाल ममासलत, ममासलत, ये वाला जो सही हो जाएगा यहाँ पर ममासलत आप लिख लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल है कि इंशाइया निगार डैश तरीका कार इख्तियार करता है, रस्मी गैर गैर रस्मी कार तरीका इख्तियार करता है, कहाँ गया? ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा, इंशाइया की सनफ मूड की पैदावार है, किस सनफ मूड की पैदावार है? की सनफ है मूड की पैदावार है, ये गैर रस्मी, ये क्या कहते हैं? शगुफ्ता, नया। ठीक, अच्छा, इंशाइया की सनफ मूड की पैदावार है। अच्छा, ये हो गया। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमला बनाए। देखिए, जुमला बनाने के लिए आया और कहे कि पहले इसका ये करिए, जिनसियत जाहिर करिए। तो आप पहले क्या करिएगा, आप पहले ये जो अल्फाज है उसको ऐसे लिख दीजिएगा, फिर जिन्स लिखिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, और वहाँ पे मुज़क्कर है या मुअन्नस है ये लिखना है। ठीक, वह अल्फाज जो ये अल्फाज जो है ये मुअन्नस है मुज़क्कर, जैसे कि हैयत लिखा हुआ है तो ये मुअन्नस है, तो यहाँ पर मुअन्नस लिख दिया गया है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा और उसके बाद लिखिएगा जुमला। ठीक, तो तुम्हारी हैयत कायल काल दिल है। ठीक, आप ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, और मजमून मुज़क्कर है, ये मेरा मजमून शाये हो गया। ठीक, आप मतलब ये देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा और आप समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है मजमून। तो भले मजमून नहीं, ये क्या कहते हैं, मजमून नहीं, इसको क्या कहते हैं यार, दर्ज झेल जाहिर जिनसियत जाहिर करके ये जुमला बनाने के लिए आपको आ गया होगा। और ऐसे ही लिखना जैसा कि ये इसमें दिया गया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल है क्या। मंदरज झेल अल्फाज के वाहिद से जमा बताएं। देखिए, वाहिद जमा अक्सर व बेशतर ऑब्जेक्टिव सब में पूछ देता है। हद, नक्श, जाबित, मजहर, सूरत। देखिए, हम इसका अल्फाज है और जमा कर रहे हैं। हद का हदूद हो जाएगा, जाबता, जाबित का जाबता हो जाएगा। देखिए, जवाबित, देखिए ये जाबित का जमा जाबता और जाबता का जमा जवाबित। ठीक, सूरत, सूर, और सूरतें भी होती है। ठीक, नक्श, नकूश। ठीक, मजहर, मज़ाहिर। ठीक, मंदजिल अल्फाज के जिद, जिद मतलब समझते ना, उल्टा, जैसे कि हम रात का दिन ऐसे ही होता है। ठीक, ताज़ा, बासी, हुसन, क़व्वत, हसन, क़बह। ये हुस्न अगर होगा तो इसका ये भी हो सकता है बदसूरत। अर्ज, अर्ज मतलब समा, अर्ज का उल्टा। अच्छा, रोशन, तारीख, रोशन, अंधेरा, उजाला, यही। अच्छा, कुफ्र, ईमान, तरक्की, तजल्ली। अच्छा, मंदरज झेल अल्फाज के मतरादिफ अल्फाज, मतरादिफ समझते हैं ना, मतलब मिलता जुलता या नहीं, तो उसको क्या कहते हैं हम, एक ऐसा लफ्ज़ जिसका कई नहीं माना एक हो, अल्फाज अलग अलग हो, उसे मतरादिफ कहते हैं। ठीक, सूरत, शक्ल, तारीख, जैसे कि देख रहे हैं ना, सूरत और शक्ल ये तो बात एक ही है। तारीख, अंधेरा, अलहदा, अलहदा मतलब अलग, ढांचा, ढांचा, बनावट, सियाह, सहरागर्द। देखिए, अगर आपको ये न करने आए तब आप क्या करिएगा, हम एक बात बताएं है, जब आपको मतरादिफ ना मालूम हो तो उसका माना लिख दीजिएगा। ठीक, वो जो अल्फाज है उसका माना लिखिएगा, वो मतरादिफ हो जाएगा। ठीक, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा सवाल जवाब ख़त्म होता है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें
शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को। और घंटी को ऑल पे सेट कर लें ताकि शेयर करें, और घंटी को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए मिलते हैं अब अपने अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।